الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے سنا نبی کی غلامی نجات کی ضمانت ہے۔ انبیاء کرام کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے یہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا۔ کافروں نے، مشرکوں نے، دشمنوں نے نبی کی مخالفت کی اور جو ان کا انجام ہوا وہ دنیا میں بھی تباہ ہوئے، ان پر عذاب آئے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ کوئی جگہ جہاں پر آپ کو ایمان کی آزادی نہ ہو، جہاں آپ آزادانہ نہ بسر کر سکیں، وہاں سے ہجرت کا بیان بھی کہ ایسا موقع آ جائے کہ ایمان پر عمل نہ ہو سکے، آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اکثر نبی مہاجر ہوئے،
نیکوں کی اولاد کو نیک ماں باپ کا فیضان پہنچتا ہے بشرطے کہ وہ ایمان میں اور کردار میں ٹھیک ہوں۔ جو اولاد عقیدے میں درست نہیں رہتی یا عمل میں درست نہیں رہتی، اس کو نیک ماں باپ کا فیضان فائدہ نہیں پہنچتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا عقیدہ بھی خراب ہو گیا، عمل بھی خراب ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ انسانی نسل پھیلی، بہت سی قومیں دنیا میں آئیں، ان میں ان کے رسول بھی تشریف لائے۔ جن قوموں نے نبی کی مخالفت کی وہ تباہ ہوئی، ہلاک ہوئی۔ اسی طرح آج بھی وہ لوگ جو نبی کی تعظیم کرنے کی بجائے، نبی کی پیروی کرنے کی بجائے بے ادبی یا مخالفت کرتے ہیں، ان کا انجام بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اپنی اپنی قوموں میں آئے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کی، یعنی اور قومیں آئیں تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ اور یہ بات آپ کو پچھلے جمعے سنا چکا کہ ہر نبی کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر نبی نے پہنچایا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتا چکا کہ ہم اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں، یہ بھی آپ کو سنا چکا۔ انبیاء کرام علیہم السلام عقیدے میں متفق، ان کے عقیدے میں کوئی اختلاف، آواز آئے ذرا اونچی کہیے، نہیں یہ جان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، سارے نبی سب کا عقیدہ ایک ہے۔ عملی عبادات مختلف رہی لیکن عقیدے میں سب متفق کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کا کہنا ماننا ہے۔ یہ عبادات جیسے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری نیکیاں کرتے ہیں، یہ شروع میں جو پہلی قومیں تھیں ان میں کچھ کم، کسی میں زیادہ، لیکن ہم چونکہ آخر میں آئے ہیں تو ہمیں وہ کچھ ملا جو ان کو نہیں ملا۔ جو کام کسی نبی کی شریعت میں ہو، یہ ایک جملہ یاد کر لیں، جو کام کسی نبی کی شریعت میں ہو وہ شرک نہیں ہوتا۔ جو کام اللہ کے کسی نبی کی شریعت میں ہو وہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے ہے اور نبی غلط تعلیم نہیں دیتا۔ یہ اگر یاد ہو جائے تو بہت سے مسئلے آپ کے ذہنوں میں خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کسی نبی نے بھی غلط تعلیم نہیں دی، جتنے آئے وہ اللہ کی طرف سے تھے اور سچ اور حق سکھانے آئے،
کسی نے بھی کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ، مردہ، انسان یا مظاہر قدرت، کوئی بھی، چاند، سورج، ستارے، سیارے، لوہا، ہوا، پانی، آگ، جتنے مظاہر قدرت ہیں یا انسان، کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ کسی کی کسی طرح پوجا، پرستش، عبادت، ورشپ نہیں ہو سکتی، یہ طے ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں، تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ سب پہلے لوگوں کا حال کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ سنو، سمجھو کہ پہلی قومیں کیوں ہلاک ہوئیں، ان میں جو کامیاب ہوئے وہ کیسے اور جو برباد ہوئے وہ کیسے، تو یہ سن کر سبق اور عبرت حاصل کرو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کہنے لگے اور بولے اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو، حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، یاکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کا کہنا مانو گے، اطاعت کرو، جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو، نقصان اٹھانے والوں میں۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے۔